کسی بھی ملک میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو سرمایہ کاری آتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں طاقتور قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو۔ شیر شاہ سوری کے زمانے کا نظام چلا رہا ہے۔ ایسا سسٹم لا رہے ہیں کہ لوگ گھر بیٹھ کر زمین خرید سکیں۔ لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائزیشن کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں زمین ڈیٹ کیپٹل ہے، بینک زمینوں پر قرضے نہیں دیتے، یہ نظام قبضہ گروپ کو شکست دے گا۔ جو پرانا شیر شاہ سوری زمانے کا سسٹم چلا آ رہا ہے، وہ لٹھا کا اور وہ لٹھا اور وہ مساوی، وہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں بڑے آرام سے اگر میں طاقتور ہوں، میں پیسہ دوں تو میں آرام سے مینیپولیٹ کر سکتا ہوں وہ سسٹم۔ کمپیوٹرائز نہ کرنے سے انٹرسٹ گروپس کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے، اور یہاں پاکستان میں جو سب سے بڑے اس وقت قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں، طاقتور لوگ جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا زمینوں پہ قبضے کر کے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی ایکسرسائز ہو۔ انڈسٹریل میپنگ اگر ڈیجیٹائز ہوگی تو بڑی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو یہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی، شفافیت آ جائے گی، اور سب سے بڑا شفافیت کا خطرہ ان لوگوں کو ہے جو کہ شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہے اور یہ اتنے طاقتور لوگ بن چکے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے وہ رول آف لا نہیں دیا لوگوں کو جو باہر سے آ کے انویسٹ کرے، اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ آتی ہے، جب انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا قدم ہے آج۔ اب آپ کے لیے لوگوں کی یہ پروٹیکشن ہے اور آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا ہوگی اور اس سے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی۔ پارٹی شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کرتی ہے تو پارٹی کے فیصلے کو سپورٹ کروں گی۔ مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے واضح کر دیا، کہتی ہیں پی ٹی آئی صرف پنجاب نہیں بلکہ ملک کے ہر کونے میں ناکام ہوئی۔ مریم نواز نے اپنے خلاف کیسز کو سیاسی انتقام پر مبنی قرار دے دیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں وکیل امجد پرویز نے مریم نواز کی مزید وکالت سے معذرت کر لی۔ مریم نواز نے عدالت کو بتایا کہ وہ نئی درخواست دائر کرنا چاہتی ہیں، انہیں 1 ماہ دیا جائے۔ نیب نے سماعت ملتوی کرنے کی مخالفت کی، لیکن عدالت نے مریم نواز کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ جب مسلم لیگ نون بیٹھے گی، شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، میاں صاحب اور پارٹی ان کو نامینیٹ کرتی ہے تو ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے بالکل اور سپورٹ کریں گے ان کو۔ جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے اور ٹائم پہ سب پارٹیز اپنے امیدواران اناؤنس کریں گی تو پی ایم ایل این بھی کریں گی۔ صرف پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں ناکام ہوئی ہے ڈیلیور کرنے میں، اور نہ صرف گورننس کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں ناکام ہوئی ہے۔ آپ جتنی بھی پارٹیز آپ لے آئیں، اگر وہ عوام کی نمائندہ پارٹیز نہیں ہوں گی، عوام کے نمائندہ لوگ نہیں ہوں گے تو لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے۔ انتقام پر مبنی ایک چیز ہے، پورے قوم کے سامنے ہے جس کے حقائق، اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ایشو کو سیٹل کیا جائے جس کے بارے میں میں درخواست دینا چاہتی ہوں۔ میں افغان عوام کو، افغانستان کے لوگوں کو جو بہت دیر سے شکار ہیں جنگ جیسی حالت کا ان کو سامنا ہے، تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا، ان کو ری بلڈ کرنے کا پاکستان کو کرنا چاہیے۔ پاکستان کو ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے دور رہنا چاہیے۔ مریم صفدر نے پہلی سماعت پر جھوٹ بولا کہ وکیل عمومی التوا پر ہے، لیکن وہی وکیل 31 اگست کو احتساب عدالت لاہور میں پیش ہوا۔ آج مریم نواز نے وکیل کو ہی برطرف کر دیا۔ مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کا مریم نواز کی عدالت پیشی پر رد عمل، کہا عدالت کو گمراہ کرنے اور تاخیری حربوں سے کیا حاصل ہوگا، عدالتوں کو تاخیری حربوں کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے بھی نائب صدر نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا مریم صفدر پاکستان کی افغانستان میں مداخلت کا تاثر دے کر ملک دشمنی کر رہی ہیں۔ ایسی باتیں انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کے خلاف کوٹ کی جاتی ہیں، جیسے نواز شریف کا بیان کلبھوشن نے اپنے کیس میں ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ شریف خاندان ہمیشہ اپنے خلاف کیسز کو طول دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نواز شریف کو سزا ہوئی تو بہانہ بنا کر ملک سے بھاگ گئے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے مسلم لیگ عوام کو گمراہ کر رہی ہے، ان کے پیش کیے گئے قطعی خط کو کسی عدالت نے قبول نہیں کیا۔ شریف خاندان بے قصور ہے تو روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی سماعت کرے۔ میم اور شین کی لڑائی اب میڈیا کے سامنے بھی آ چکی ہے۔
अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लाम आबाद। शिबली फराज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान से बेहतर शख्स कोई नहीं हो सकता था। उसकी वजह, अगर आप उनके माजी का रिकॉर्ड उठाएं तो आपको मालूम होगा कि क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल एम्पायर्स को मुतारिफ कराने वाले यही एक शख्सियत थी। पहले यही होता था कि हर मैच मुतनाज़ा हो जाता था, अब कोई मैच मुतनाज़ा नहीं होता। यही काम वो न्यूट्रल एम्पायर का ला रहे हैं जो कि ईवीएम की सूरत में है, जिससे कि हारने वाला अपनी हार मानेगा और जीतने वाले की जीत में एक इखलाकी कुव्वत होगी। हम अगर देखें तो जितनी भी जुडिशल कमीशन की अगर आप रिपोर्ट देखें और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो ही आप देख लें कि सारा कुछ उन बैलेट पेपर्स के बारे में है। वो जो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छपे, जो वोट रिजेक्ट हुए, जिस तरह से गिनती में गलतियां की गई दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर, ये सारी चीजों का आपके पास रिकॉर्ड है जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं जिसमें इस बात का इजहार किया गया है कि टेक्नोलॉजी को रास्ता देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी ने जितनी आसानियां पैदा की हैं वो इस वक्त की जरूरत है। अगर हम देखें तो हमारे जितनी मेडिकल और जितनी हमारी जिंदगी के जो भी वो हैं, चाहे वो ज़राअत हो, तिजारत हो, कुछ भी हो, उसमें टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी की मुखालिफत जिस तरह मैंने पहले कहा वो ही लोग कर रहे हैं जिनके के मफादात शफाफियत और एक क्रेडिबल इलेक्शन के उनके फायदे में नहीं जाता। और हर वो इदारा जो कि टेक्नोलॉजी, हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी की मुखालिफत और इदारों में भी कई में होती है, उसकी वजह यह है कि वो नहीं चाहते कि शफाफियत आए, चीजें सामने आए। और दूसरी बात यह है कि ये जो फैसला हम कर रहे हैं इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का, ये उस मुल्क की मेजॉरिटी है जिसका मुस्तकबिल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ज्यादा बेहतर देखना चाहते हैं। वो ये है, वो 60% आबादी जो कि यंग लोगों पे मुश्तमिल है। ये उनके मुस्तकबिल की बात है, क्योंकि जमहूरियत को अगर हमने मजबूत करना है, अगर हमने अपनी पार्लियामेंट की साख को बढ़ाना है, तो हमारे इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, काबिल एतबार होने चाहिए। उसके बाद जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके लिए बड़ी आसानियां होती हैं कि वो चीजों को बेअसरअंदाज हो सके, लेकिन हमारी हुकूमत ऐसी है कि हम अपनी हुकूमत को नहीं देख रहे, हम मुस्तकबिल को देख रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल को, हमारे जो यंग लोग हैं उनके मुस्तकबिल को देख रहे हैं, हम जमहूरियत के मुस्तकबिल को देख रहे हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो ये सारे अहदाफ हासिल करेगी। अब अगर हम देखें कि कल के स्टैंडिंग कमेटी के एक सेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ 37 नुकात की अपने गुजारिशात कह लें, सजेशंस कह लें, ऑब्जर्वेशंस कह लें, वो उन्होंने जमा कराई हैं। अब अगर आप उन 37 पॉइंट्स को अगर आप देखें तो उसमें से 27 ऐसे नुकात हैं जो कि जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनकी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी के बारे में है कि आया वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो पॉइंट्स दिए गए हैं 27,
وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے اس وقت اس کی بارے میں جو ہیں تحفظات ہیں وہ دیے ہیں. باقی جو 10 پوائنٹس ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ان کا تعلق ہے, اور وہ جو 10 پوائنٹس ہیں جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تعلق ہے, وہ مشین جو کہ موسٹ نے بنائی ہے, منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے, اس میں سارے وہ ایڈریس ہوتے ہیں, ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ایڈریس نہ ہوتا ہو. تو بنیادی طور پہ رہ جاتے ہیں یہ 27 پوائنٹ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ اس سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتا ہے. وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے حکومت کا کام ہے قانون سازی کرنا, پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی اور قانون کے نیچے سب تابع ہیں. اس میں کوئی شک یا کوئی ابہام نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. شبلی فراز کی نیوز کانفرنس جاری تھی. سپریم کورٹ نے جنکو ہولڈنگ کمپنی کی چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد عمران میاں کو عہدے پر بحال کر دیا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے, حکومت نے ادارے کے ملازمین سے پوچھ کر سربراہ نہیں لگانا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے PIA فیصلے پر انحصار کیا. اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے, PIA کے سربراہ کا کام جہاز چلانا نہیں بلکہ کمپنی چلانا ہے. اسی طرح جن کو سربراہ کا کام ٹربائن چلانا ہے یا ادارہ چلانا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی محمود جان, وزیر محنت شوکت علی یوسفزئی اور وزیر ہائر ایجوکیشن کامران بنگش کی قیادت میں 10 رکنی پارلیمانی وفد نے ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور, بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ پر گفتگو اور صوبوں کے درمیان روابط مزید مضبوط بنانے کے لیے وفود کے زیادہ سے زیادہ تبادلوں پر اتفاق کیا گیا. ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی محمود جان اور وفد نے اسپیکر چودھری پرویز الہی کو قرآن ایکٹ پاس کرانے اور پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ و ایوان کے فعال ہونے پر مبارکباد دی. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ قرآن ایکٹ پاس کرنے سے نئی نسل قرآن شریف اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گی اور بے راہ روی نہیں ہو سکے گی. امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا ہے 8 ستمبر کو آپریشن سومناتھ میں پاک بحریہ نے دوارکا بندرگاہ پر حملہ کر کے دشمن کا غرور خاک میں ملایا. ایک آبدوز نے پوری بھارتی نیوی کو مفلوج کر کے رکھ دیا اور وہ سبق سکھایا جو اسے مدتوں یاد رہے گا. ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا آج پاک بحریہ کے جانبازوں کی لازوال قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے. گوجرانوالہ میں موسلادھار بارش کا سلسلہ رکنے کے باوجود ضلع انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں پر کھڑے پانی کو نہ نکالا جا سکا. اسی حوالے سے وہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی ہے. اور کن مشکلات کا سامنا ہے یہ ہم جانیں گے علی شیر مجید سے. آج بالکل گوجرانوالہ میں صبح سے ہونے والی موسلادھار بارش نے شہر بھر کی اہم شاہراہوں پر کئی فٹ تک پانی کھڑا کر دیا ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پچھلے 1 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہوا ہے کہ ابر رحمت نے برسنا بند کر دیا ہوا ہے, لیکن ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تاحال سڑکوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا. کئی شہریوں کی اس گندے پانی میں پچھلے 2 فٹ تک پانی جو کھڑا ہے اس میں گاڑیاں بند ہو رہی ہیں. شہریوں کو آمد و رفت کے حوالے سے بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن ضلعی انتظامیہ یا ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی کہ نکاسی آب کیا جا سکے. چغتائی لیب کے زیر اہتمام کراچی میں عورت کی صحت ہماری طاقت کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. چغتائی ہیلتھ کیئر ہیڈ آفس میں منعقد ہونے والی تقریب میں پیشہ ور خواتین, بلاگر, صحت کی دیکھ بھال کرنے والے افراد, خواتین صحافی اور چغتائی لیب کی ٹیم کے ممبران نے شرکت کی. تقریب میں خواتین کی صحت مند زندگی کے موضوع پر بات کی گئی. تقریب کے اختتام پر چغتائی ہیلتھ کیئر کے CEO ڈاکٹر AS چغتائی نے کہا خواتین کی صحت ہمارے معاشرے کے لیے اہم ہے.